وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ القمر آیت نمبر 33 اور 33 سے لے کر 37 تک آج کا سبق ہے۔ اس کے آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے صرف ذات الہی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سامعین کرام، سورہ القمر آیت نمبر 33۔ کذبت قوم لوط بالنذر۔ کذبت جھٹلایا، قوم لوط نے نذر ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاسبا، ہم نے ان پہ بھجوایا پتھر، برسائے ان پر ہم نے پتھر، الا آل لوط، لیکن آل لوط پہ یعنی لوط کے گھر والوں پہ نہیں۔ نجیناہم بسحر، انہیں ہم نے نجات دے دی پچھلی رات، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ نعمتم من عندنا، یہ نعمت ہے ہماری طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکریہ ادا کرے، جو شکر کرتا ہے، یعنی میری نعمتوں کا شکر۔ سامعین کرام، قوم لوط کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تقریباً 4-5 یہ واقعات تاریخی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ بنیادی مقصد اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر واقعہ کذبت سے شروع ہوتا ہے کہ جھٹلایا، یعنی مدعا کیا ہے کہ جو بھی رسول کی تعلیمات کو جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مستحق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی مضمون ہے سامعین کرام کہ جن لوگوں نے حق کو قبول کر لیا، حق کی اتباع کی، حق کو پھیلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کوئی عذاب نہیں دیتا، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ دونوں نقطے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی یہی ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا، یعنی قوم لوط نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کنکر برسائے، تباہ کر دیا ان کو۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کی بستی کو اوندھا کر دیا۔ اور اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے، آل لوط کے بارے میں ہے، نجیناہم، ان کو میں نے نجات دی۔ کذالک نجزی من شکر، کیوں کہ یہ میرا طریقہ ہے، اسی طرح میں جو بھی شکریہ کی روش اختیار کر لیتا ہے اس کو میں
عذاب نہیں دیتا، بلکہ ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتا ہوں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اصل میں یہ باتیں کہنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم قرآن کو ایک خاص طریقے سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ نظر آپ کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، اور قرآن کو ہم نے ایک متبرک کتاب سمجھ کے صرف اس کا ناظرہ کرنے کے لیے یا اس کو چوم کر رکھ دینے کے لیے، بہرحال وہ اس کے یعنی اس کے استعمال جو ہیں، یعنی قرآن کا جو استعمال ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہے، قرآن نور ہے، یہ روشنی ہے، انسان اندھیرے میں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی نازل کی ہے۔ برہان لفظ آیا ہے اس کا، بالکل کھلی دلیل، واضح نشانی، قد جاءکم برہان من ربکم وشفاء لما فی الصدور او کما قال، اور یعنی سینے میں جو امراض ہوتے ہیں اس کے لیے یہ دوا کا کام کرتی ہے۔ اس سے یعنی قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر اگر کوئی چلے تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے، وہ انسان بن جاتا ہے، حقیقی انسان بن جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ وہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، جو کہ انسان کا مقام ہے۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی بھجوائی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے بارے میں وہ انسان نہیں رہتے، انسانیت کے نام پہ ایک دھبا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر میں اس کو اسفل السافلین جو ہے وہاں بھجوا دیتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ دنیا میں اور آخرت میں یہ مطلب اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ بہرحال سجین اور علیین کا نام آپ نے سنا ہوگا، سجین اور علیین۔ سجین وہ سب سے نچلا درجہ اور علیین اوپر والا درجہ۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا، دیکھیں یہ بات سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، جس نے دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا اور ہدایت خداوندی سے انحراف کیا، یعنی اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے منہ موڑ لیا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے سجین ہے، اسفل السافلین ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ دیکھیں یہاں الفاظ ہیں کذبت، جھٹلایا، تقریباً جو 4-5 واقعات آ رہے ہیں اس میں سے کذبت نوح، کذبت عاد، کذبت لوط، یعنی یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو ہمیں، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے تو اللہ کی بھجوائی ہوئی ہدایت کو جھٹلایا نہیں ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ قولاً تو ہم نہیں جھٹلاتے، ہاں عملاً جھٹلاتے ہیں۔ عملاً اللہ کی یعنی قرآن جو راستہ ہمیں بتاتا ہے وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے جو کہ سیدھا اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اللہ تک سیدھا راستہ جا پہنچتا ہے اور باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو ہم یعنی اگر ہم اس معاشرے کا تجزیہ کریں اور جو امت مسلمہ کی اگر بات کریں تو یقیناً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کو منزل بنانے سے عملاً انکار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ محبوب ہمارا ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ اس کو ہم مطلوب بنانا چاہتے ہیں نہ وہ ہے ہمارا۔ اور ہماری جو ساری توجہ ہے تو وہ دنیا کی طرف ہے، دنیا دنیا دنیا۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں،
اپنی اولاد کو جس طریقے سے آپ پروان چڑھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غافل رہ کے آپ خود بھی اللہ کی یاد سے آپ کا دل عاری ہے، غافل ہے۔ اولئک هم الغافلون کے الفاظ آئے ہمارے بارے میں۔ ہم خود بھی غافل ہیں اور اپنی اولاد کو بھی، ظاہر ہے ہم ایک بھٹکے ہوئے ہیں تو اولاد کو کیا راستہ بتائیں گے؟ یہ بات بھی ذرا آپ دیکھیں نا، ہم خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے، وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور تو ہم اپنی اولاد کو کیا راستہ بتائیں گے؟ یہ بات بھی ذرا غور کرنے کی ہے۔ بہرحال کذبت قوم لوط بالنذر، یعنی جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، نذر ڈرانے والوں کو۔ ہر پیغمبر جو ہے ڈرانے والا ہوتا ہے، اور یہ یعنی تھوڑا سا میں اگر آپ کی توجہ دلاؤں، کذبت سمود بالرسل کے الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں یعنی وہ بھی جمع استعمال ہوا ہے، یہاں بھی جمع کا لفظ ہے، واحد نہیں، مفرد نہیں ہے، جمع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہدایت، آپ جز کا انکار جو ہے کل سے انکار ہے، یعنی سلسلہ رسالت آیا ہوا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھجوائے ہیں؟ وہ ڈرانے کے لیے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للہ علی الناس حجۃ بعد الرسل۔ رسول ڈرانے والا ہے، ہر رسول ڈرانے والا ہے، غلط انجام سے، غلط مقصد کی خطرناک انجام سے ڈرانے والا ہے۔ تو ایک ڈرانے والے سے انکار کل سے انکار ہوتا ہے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایک عام فارمولہ ہے نا، جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ اسلام کے کسی بھی حکم سے انکار اسلام سے انکار ہے، پورے اسلام سے انکار ہے۔ اور اگر میں تاریخ کے جھروگوں سے آپ کو آگاہ کروں تو آپ یاد کر لیں مانعین زکوٰۃ کا واقعہ۔ جب ایک قوم نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، تو مختلف ان کے سامنے ایشوز تھے، اور ایک اس میں منکرین زکوٰۃ کا تھا، مانعین زکوٰۃ۔ وہ کہتے تھے ہم سب کچھ مانتے ہیں، نماز پڑھیں گے اور حج کریں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، ان سے جنگ کی۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ کذبت قوم لوط بالنذر، ڈرانے والوں کو، نذر دیکھیں ایک نذیر ہے، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ وہاں تو ایک ہی پیغمبر آیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں۔ ہم بھی دیکھیں آج ہماری کیا کیفیت ہے، اس آیت کے تناظر میں اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں، آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ آیا ہم نے تو اپنے پیغمبر کی تعلیم کو نہیں جھٹلایا؟ بالکل جھٹلایا ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول کر لیا ہے، اور قبول کر کے اللہ کو اپنی منزل واحد بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد بنا لیا ہے؟ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں؟ تو بہت تھوڑے ہی ہیں، جو بھی ہیں بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن اسلام، اللہ تعالیٰ جب قوم سے معاملہ کرتا ہے تو وہ اکثریتی کردار کی بنا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ جس قوم کے عذاب یا ثواب کے متعلق فیصلہ کرتا ہے تو وہ اجتماعی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے یعنی دیکھیں جو بھی اقوام ہلاک ہوئی ہیں تو ان میں ایمان والے تو تھے، لیکن پھر بھی اس قوم پہ عذاب آ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے حق تبلیغ ادا کر لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام
1 لاکھ تقریباً تھے، تو اس میں 70-75 لوگ تھے وہ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، لیکن قوم پہ عذاب، یہ نہیں قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے وغیرہ وغیرہ نا، اور یہ تو ساری قوم، یعنی اللہ تعالیٰ اجتماعیت، اکثریت کو دیکھ کے ایک قوم کے عذاب یا ثواب کے متعلق فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ ایک نقطہ ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام دیکھیں جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، لا اسلام الا بالجماع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اسلام تو جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، ولا جماعت الا بالامیر، اور امیر کے بغیر کوئی جماعت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا قومی شیرازہ جو ہے وہ منتشر ہو چکا ہے، یعنی مسلمانوں کا قومی شیرازہ منتشر ہے، ہر ایک آپ دیکھ لیں اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، اور یعنی فرقہ واریت جو ہے بری طرح ہماری رگ و پے میں بس چکی ہے۔ یہ بات بھی ذرا آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ فرقہ واریت کی طرف بلایا جاتا ہے، ہمیں فرقہ واریت کی طرف کہ فلانا فرقہ باطل ہے، ہم صحیح ہیں، ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ کہتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں بات ہو رہی ہے قوم لوط پہ عذاب کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو اوندھا کر دیا اور ان پر کنکر برسائے، انا ارسلنا علیہم حاصبا، ان پر کنکر پتھر برسائے گئے۔ تو دیکھیں آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ نہ سمجھیں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت کریمہ ہے یہ تا قیامت ہے کہ جو مان لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز کرے گا۔ جو لوگ مان لیں گے رسول کی دعوت کو، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق اگر وہ گزاریں تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمتوں کی برسات کرے گا۔ من حیث القوم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ مائدہ، کہ اگر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی سے کام لیں تو میں ان پہ زمین اور آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن اچھا، اور اگر نہ ہو تو پھر ان پہ عذاب ہوگا۔ آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کی، یعنی قوم کو عذاب دینے کی جو سنت ہے وہ ابھی بھی ہے، تا قیامت رہے گی۔ آج بھی ہم مسلمان یعنی من حیث القوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان اللہ لا یرضی عن القوم الکافرین، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ناشکرے لوگ ہیں ان سے راضی نہیں ہوتا۔ ہماری تو جو ناشکری ہے یہ تو ایک قومی شیوا بن چکی ہے، سامنے کرام، جو ناشکری ہے ایک قومی شیوا بن چکی ہے۔ قومی طور پر، اجتماعی طور پر ہم ایک ناشکری قوم ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں کہ یہ کس طرف ہمیں لے جا رہا ہے، بے مقصدیت، فحاشی، برہنگی، اس کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے یہ معاشر۔ اچھا، پھر حکومت، اس کی منزل جو آپ کے حکمران ہیں، چونکہ ہماری منزل دنیا ہے لہٰذا ان کی منزل بھی دنیا ہے، وہ آپ کو دنیا کی طرف بلا رہے ہیں کہ یہ ہم دودھ و شہد کی نہریں بہا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ سارا پروگرام ان کا دنیاوی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اعمالکم عمالکم، ہمارے دراصل اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے سوچنے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ تو
مضمون سامعین کرام قوم لوط کا ہو رہا ہے۔ قوم لوط کا یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، انہوں نے ان کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاسبہ، ہم نے ان پہ پتھر برسائے، الا آل لوط، لیکن آل لوط پر نہیں۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی رات کے پچھلے پہر، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ تو کیا ہوا؟ نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے فضل ہے کہ جو شکر کرتا ہے ہم اسے ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ اچانک ان پہ نہیں آیا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ان کے پیغمبر نے ان کو ہمارے عذاب سے ڈرایا تھا، ہماری پکڑ سے۔ بطش کہتے ہیں پکڑ کو، تو اللہ کی پکڑ سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ اور ہر پیغمبر جو ہے یہ ڈرانے والا بھی ہے، بشیرم و نذیرن۔ اور دیکھیں یہاں ایک نقطہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب بھی ہو، لیکن جب وہ پکڑ کا وقت آ جائے تو پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ ہم تو یعنی اجتماعی طور پہ، انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنا وقت غفلت میں گزارتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری منزل ہی غلط ہے، ہم تو راہ سے بالکل بھٹک گئے ہیں۔ اللہ کی بجائے ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا کے اس کی طرف اپنا رخت سفر باندھا ہوا ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو غلط رویہ ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ دین کا راستہ ہے، وہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، وہ راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ پھر اس راستے پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسا عمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر کیا تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں چیزوں سے جڑ جانا چاہیے۔ ہم آج کا معاشرہ جو ہے، ہم قرآن اور صاحب قرآن سے کٹ چکے ہیں، دنیا سے ہم نے اپنا جوڑ لگا لیا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے اور اس کا بہت بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے اس میں۔ سامنے کرام، اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ تو دیکھیں بنا سوچے سمجھے کوئی بھی آپ کام کریں گے، وہ اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اچھی گاڑی میں بیٹھ گئے اور یعنی آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، لیکن گاڑی آپ چلا رہے ہیں، تو لاکھ آپ اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کریں، لیکن آپ کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا، آپ یعنی 8 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ تو کہاں پہنچیں گے؟ آپ کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ ہمارا بھی زندگی کا ایک سفر ہے، وہ جاری و ساری ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھٹک گئے، اپنی منزل سے ہم بھٹک گئے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سورہ نجم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے، اور رب تک جانے کے لیے خوب کوشش کرنی ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرو گے میرے پاس آنے کے لیے، خوب محنت اور مشقت سے کام لوگے، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی۔ تو عام طور پہ نہ تو ہم ملاقات اور اللہ کی ملاقات کے متمنی ہیں، ہم تو دنیا پر راضی ہیں، دنیا ہمیں ملے، بہت سی ملے اور ملتی رہے بس۔ یہ کون سا یعنی آپ مقصد کو لے کے بھٹک رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں، دنیا تو اول تو آپ کے ہاتھ آنی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس میں یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، جتنا بھی آپ کوشش کریں
آپ کو اگر وقتی طور پہ اس کا چوکیدار بھی بنا دیا جائے، لیکن جب آپ کی موت آئے گی تو آپ سے وہ رہ جائے گی۔ یہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنی منزل سے بھٹک گئے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، ان کو ان کے پیغمبر نے ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے، انہوں نے شک کیا، فتمارو شک کیا انہوں نے، بالنذر ڈرانے کو، یعنی ڈرانے میں شک کرنے لگے، جیسا کہ ہم آج بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ یعنی راودوہ انہوں نے مطالبہ کیا، عن ضیفہ ان سے ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ فرشتے تھے جو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، جس کی لواطت میں یہ قوم مبتلا تھی، اپنا یعنی خواہشات جو ہے بجائے بیویوں کے لڑکوں سے پورا کرتے تھے۔ یہ ایک مرض اس میں پھیل گیا تھا، وہ مرض آج بھی موجود ہے سامعین کرام، اور ہر قوم کی جو بھی خرابی ہے آج ہم میں موجود ہے۔ قوم شعیب کی قوم اگر کم تولتی تھی تو ہمارا بھی یہی حال ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہم بھی کم دیتے ہیں، پورا اجر لیتے ہیں اور دیتے کم ہیں۔ عام قومی رویہ ہے ہمارا کہ کس طریقے سے دوسرے کو دھوکہ دے کے، کم چیز دے کے اور جھوٹ بول کے اس سے پورے پیسے لیے جائیں۔ اور یہ قوم لوط کی جو خرابی ہے یہ بھی ہم میں موجود ہے، قومی طور پر موجود ہے، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام۔ تو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے مطالبہ کیا ان سے اور ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ پھر میں نے کیا کیا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں میں نے بگاڑ دیں، یعنی آنکھیں مٹا دیں، اندھے ہو گئے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس دیکھو کیا ہوا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، عذابی میرا عذاب اور ڈرانا، یعنی اس کا انجام جو ہے وہ چکھو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود لوط، کذبت قوم لوط بالنذر، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پہ پتھر برسائے سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی رات کے پچھلے حصے میں، آخری حصے میں، صبح ہی صبح۔ نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے نعمت ہے۔ کذالک نجزی من شکر، جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور وہ انہیں ہماری پکڑ سے ڈرا چکے تھے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے شک کیا ڈرانے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ،
انہوں نے مطالبہ کیا ان سے اس کے مہمانوں کے بارے میں، فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھیں ہم نے مٹا دیں، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور ڈراوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ كذبت قوم لوط بالنذر. The people of Lot rejected the warnings. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. We unleashed upon them a shower of stones, except for the family of Lot. We rescued them at dawn. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. A blessing from us. Thus we reward the thankful. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. He had warned them of our onslaught, but they dismissed the warnings. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. They even lusted for his guest, so we obliterated their eyes. So taste my punishment and my warnings. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔